کہ کل نیب پروسیکیوٹر عدالت کو یہ بتا دے کہ ہم نواز شریف کے خلاف بنائے گئے ریفرنس ہی ختم کر رہے ہیں۔ اربوں روپے کا سالانہ ٹیکہ لگا رہا ہے، چونا لگا رہا ہے، جو پہلے کیس بناتا ہے پھر ان کیسز کو بند کر دیتا ہے۔ اس درمیان نیب افسران پہ کوئی انکوائری نہیں بیٹھتی، سب باعزت بری ہو جاتے ہیں۔ آج عمران خان کو گرفتار ہوئے 81 دن ہو گئے ہیں۔ ہر روز کبھی کہا جاتا ہے کہ عمران خان کو جیل میں زہر دے رہے ہیں، کہا جاتا ہے ورزش کے لیے سائیکل فراہم کر دیں، کیونکہ بیسیکلی یہ لوگ وکیل نہیں ہیں، یہ ٹک ٹاکرز ہیں۔ صرف اہم بات یہ ہے کہ نون لیگ کے سارے اہم رہنماؤں کے سارے راستے صاف ہو چکے ہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ میری طبیعت آج بہتر ہے، لیکن کل سے ابھی تک مجھے بڑے لوگوں کے میسیجز آئے ہیں کہ جی آپ کیوں بیمار ہو گئے، یہ کیا ہو گیا، وہ کیا ہو گیا۔ تو بھائی لاہور ہے یار، لاہور میں جب موسم بدلتا ہے تو یہ پھر سارے بیمار ہوتے ہیں۔ مجھے بڑے لوگوں نے ریسیپیز بھیجی، کسی نے کہا ادرک والا پانی پیے، کسی نے کہا لہسن پیے، کسی نے کہا چوزے کی یخنی پیے، کالی مرچیں ڈال کے یہ وہ۔ بہرحال کچھ چیزیں تو میں ان میں سے کر رہا ہوں، لیکن سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ میں ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق اینٹی بائیوٹکس کھا رہا ہوں۔ بٹ اینی وے، تھینک یو فار آسکنگ، دعاؤں کی درخواست ہے۔ اب آ جاتے ہیں آج کے ویلاگ۔ فرمائشیں ہیں ساروں کی، تو اب جب سب کی فرمائشیں ہیں تو نیب کی بھی فرمائشیں ہیں۔ پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ یہاں پہ ادارے صرف سیاسی مقاصد کے لیے ہی بنائے جاتے ہیں۔ جیسے جیسے ان کا سیاسی مقصد پورا ہوتا ہے وہ بیکار ہو جاتے ہیں۔ یہاں کوئی ادارہ عوام کی فلاح کے لیے، عوام کو ریلیف دینے کے لیے، ملک کی خدمت کرنے کے لیے تو شاید بنا نہیں ہے، بیٹھا ہوا کم از کم نہیں ہے۔ پولیس کے ذریعے سیاسی گرفتاریاں ہو جاتی ہیں، ایف آئی اے کے ذریعے سیاسی کیس ہو جاتے ہیں، اور نیب کے ذریعے سیاسی ریفرنس بن جاتے ہیں۔ سابق چیئرمین نیب جاوید اقبال کے کارنامے ہمارے سامنے ہیں، سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن کے بھی ہمارے سامنے ہیں کہ کس طرح انہوں نے عمران خان نے سیاسی مقاصد کے لیے، مقدمات کے لیے پریشرائز کیا، اور اب نیب بالکل اسی طریقے پہ کام کر۔ کل نیب پروسیکیوٹر نے عدالت کو کہا کہ ہمیں نواز شریف کی گرفتاری نہیں چاہیے، اور عین ممکن ہے کہ کل نیب پروسیکیوٹر عدالت کو یہ بتا دے کہ ہم نواز شریف کے خلاف بنائے گئے ریفرنس ہی ختم کر رہے ہیں۔ ایوم میاں صاحب خوشی خوشی بری بھی ہو جائیں گے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ اس درمیان جو تحقیقات پہ اربوں روپے کا بجٹ ضائع ہوا، اس درمیان جو کورٹ کچہریوں کا وقت ضائع ہوا، اس دوران جو ملک کی معیشت کو نقصان پہنچا، اور اس دوران جو عوام کا خون جلا، اس سب کا ذمہ دار کون ہوگا؟ مثال کے طور پہ کل ایک نوٹیفیکیشن آیا وزارت قانون سے، اور اس کی طرف سے آیا ہے کہ جی پروسیکیوٹر جنرل نیب کی تنخواہ و مراد سپریم کورٹ کے جج کے برابر ہوگی۔ ٹھیک ہے، سپریم کورٹ جج کی مراد کے علاوہ پروسیکیوٹر جنرل نیب کو دیگر مراد بھی دی جائیں گی، تو اس کے علاوہ ڈپٹی چیئرمین نیب کو تنخواہ اور مراد ہائی کورٹ کے جج کے برابر دی جائیں گی۔ تو یہ نیب پروسیکیوٹر کا کام کیا ہے؟ عدالت کو یہ بتانا کہ ہم ریفرنس دائر کر رہے ہیں، ہمیں بہت ثبوت ملے ہیں، اور کچھ سال بعد یہ بتانا آ کے کہ ہم ریفرنس واپس لے رہے ہیں، ہمیں تو کوئی ثبوت نہیں ملا۔ صرف اس بات کی تنخواہ اور مراد اس سپریم کورٹ کے جج کے برابر لے گا۔ تو یہی نہیں، اگر ٹوٹل بجٹ کی بات کریں تو پچھلے سال نیب نے 7 ارب کے قریب نیب کا صرف 1 سال کا بجٹ رکھا، جسے 5 ارب تو صرف تنخواہ اور مراد کے تھے۔ 2019 اور 2020 میں نیب کو 9 ارب روپے سے زیادہ کا بجٹ ملا، اور سال 2021 اور 20 میں یہ بجٹ 5.1 ارب، جبکہ 2021 اور 22 کے لیے نیب کو 4.8 ارب روپیہ ملا۔ تو نیب نے تحریک انصاف کے دور اقتدار میں تحقیقات پہ 18 ارب روپیہ خرچ کیا، اور اس طرح اگر آپ پہلے چلتے جائیں تو اربوں نہیں بلکہ کھربوں روپے کی انکوائریاں چلتی رہی ہیں، اور ریکوری کتنی ہوئی؟ ابھی تک صرف 15 ارب روپیہ اسٹیٹ بینک کے کھاتے میں گیا۔ تو ایک ایسا ادارہ جو ملکی خزانے اور ٹیکس پیئر کے پیسے کو اربوں روپے کا سالانہ ٹیکہ لگا رہا ہے، چونا لگا رہا ہے، جو پہلے کیس بناتا ہے پھر ان کیسز کو بند کر دیتا ہے، اس درمیان نیب افسران پہ کوئی انکوائری نہیں بیٹھتی جو تحقیق کر رہے ہیں، سب باعزت بری ہو جاتے ہیں۔ اس کو ہم نے کس مقصد کے لیے رکھا ہوا ہے؟ یہ خاص طور پروسیکیوٹر جنرل کو۔ بہرحال سیاسی حلقوں میں کل پنڈی میں ہونے والی ایک اہم سیاسی ملاقات کی خبریں زور پکڑ رہی ہیں۔ ملاقات محمد علی دورانی اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان ہوئی۔ کل ملاقات ہوئی، پھر مولانا نے اس پہ کافی سوچ بچار کیا، اور آج یہ خبر آئی ہے کہ مولانا مفاہمت کے لیے مان گئے، اور انہوں نے حامی بھر لی ہے کہ وہ میاں صاحب سے بھی مفاہمت کے لیے بات کریں گے، یعنی وہ میاں نواز شریف سے عمران خان اور پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ دینے کی بات کریں گے۔ پیپلز پارٹی کی بھی یہی خواہش ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ کیا میاں صاحب مانیں گے؟ کیونکہ اس وقت تو نون لیگ کی 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں ہیں۔ اس وقت تو وہ کچھ اور ہی ہوا میں ہے بھائی، اور ان ہواؤں کی سیریں ہو رہی ہیں۔ ان کے کیسز معاف ہو گئے، ان کی سزائیں معطل ہو گئی، ان کے راستے کے سارے روڑے اور سارے کانٹے پھول بن کر خود ان کے راستے میں بچ گئے۔ ان کو سرکاری گھر مل گیا، ان کو وزیر اعظم کا پروٹوکول مل گیا،
تو ایسی ہواؤں میں تو بڑے بڑوں کو زکام ہو جاتا ہے. تو نواز شریف تو پہلے بھی 3 باری طاقت اور اقتدار کے مزے لوٹ چکے ہیں. اب چوتھی بار وزیر اعظم بننے کا جو خواب ہے اس کی تعبیر ہو رہی ہے. تو اگر یہ بات میاں صاحب تک پہنچتی ہے تو مجھے تو نہیں لگتا کہ نواز شریف ساری سیاسی جماعتوں کے ساتھ پی ٹی آئی کو بھی ساتھ لے کر چلنے کی بات کر لیں یا اس میں حامی بھر لیں، کیونکہ اگر ایسا ہو گیا تو پوری کی پوری نون لیگ کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا. پہلے تو صرف یہ کہا جاتا تھا نا کہ عمران خان اگر ایک کھمبے کو بھی ٹکٹ دے گا تو وہ جیت جائے گا، تو اب تو ایسا یقینی طور پہ نظر آ رہا ہے کہ جتنی اس شخص کی مقبولیت ہے اور جس طرح اس کا ووٹ بینک ہے، اور دوسری طرف اہم بات یہ ہے کہ نون لیگ کے سارے اہم رہنماؤں کے سارے راستے صاف ہو چکے ہیں. جیسے آپ دیکھیں کہ عثمان ڈار سیاست سے الگ ہوئے، خواجہ آصف کا راستہ صاف ہو گیا. فاروق حبیب جہانگیر ترین کے طیارے کے سوار بن گئے، عابد شیر علی کا راستہ صاف ہو گیا. حماد اظہر غائب ہیں. پی ٹی آئی لاہور کی لیڈرشپ جو ہے محمود رشید، عمر چیمہ، یاسمین راشد، وہ سارے جیل میں ہیں. تو لاہور میں مثلا سارا نون لیگ کا راستہ ہموار ہو گیا، اور وہ دوبارہ سے وہ جو کہا جا رہا تھا کہ نون لیگ اپنا گڑھ کھو چکی ہے، جیسے پچھلے بائی الیکشن میں نظر آیا تھا، تو وہ اس کو لینے کا موقع ملے گا. پنڈی میں صداقت عباسی، شیخ رشید یہ بھی سائیڈ پہ ہو گئے، تو حنیف عباسی کا راستہ صاف ہو گیا. تو اب نواز شریف کس صورت پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ دینے کی حامی بھریں گے؟ نواز شریف کا چوتھی باری وزیر اعظم کا خواب جو بننے کا خواب ہے وہ تو بیچ چوراہے میں پھوٹے گا. لیکن بہرحال نون لیگ کو یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ جو کچھ آج پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے وہ 2018 کے الیکشن میں نون لیگ کے ساتھ بھی ہو چکا ہے، اور یہ سائیکل دوبارہ بھی ریپیٹ ہو سکتا ہے. وقت اور حالات بدلنے میں دیر نہیں لگتی. آخر میں بیٹھنا تو سب کو پڑے گا نا ایک ساتھ، ورنہ جس طرح ملک کے حالات ہیں یہ اللہ رحم کرے کولیپس ہی نہ کر جائے. بہرحال دوسری طرف عمران خان کی قانونی ٹیم ہمیشہ کی طرح رو رہی ہے، تصوے بہا رہی ہے. ان کو بھی چاہیے کہ رونے دھونے کی بجائے کیس کے میرٹ پہ بات کریں. آج عمران خان کو گرفتار ہوئے 81 دن ہو گئے ہیں، 81 ڈیز. ہر روز کبھی کہا جاتا ہے کہ عمران خان کو جیل میں زہر دے رہے ہیں، کبھی کہا جاتا ہے ورزش کے لیے سائیکل فراہم کر دیں، کبھی گھر کے کھانے کی فرمائش آ جاتی ہے، کبھی چہل قدمی کے لیے جی جیل کا کمرہ توڑا جاتا ہے، کبھی باغیچہ بنا کے دے دیا جاتا ہے. اور انہی چیزوں میں اتنا وقت گزر گیا، آج تک ایک بھی سماعت میں کیس کے میرٹ پہ وکلا نے بحث نہیں کی ہے. کیونکہ بیسیکلی یہ لوگ وکیل نہیں ہیں، یہ ٹک ٹاکرز ہیں جو صرف اپنے ٹویٹرز اور فالوورز اور یوٹیوب ویوز لے رہے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں کہ فوجداری کے مقدمات پہ یا پھر آفیشل سیکریسی ایکٹ کے مقدمات لڑے کیسے جاتے ہیں. آج سماعت تھی ہی نہیں، اور وکیل نعیم پنجو صاحب تھے کہ شغل میلے کے لیے سائفر کیس سننے والے جج ابو الحسنات کے چیمبر میں پہنچ گئے. شکایت کی کہ جی جیل میں وکیلوں کو عمران خان سے ملنے نہیں دیا جا رہا. اب ججز کے بھی رولز ہیں، چیمبرز کے بھی رولز ہوتے ہیں، وہ گھر تو نہیں ہے، رولز کے مطابق ملاقاتیں ہوتی ہیں. جج صاحب نے بھی یہی جواب دیا کہ بھئی پہلے تم نے کہا ورزش والی سائیکل چاہیے، وہ دے دی اس کو. جیل کی دیوار توڑنی تھی وہ توڑ دی، اٹک سے اڈیالہ جیل شفٹ کر دیا، باغیچہ بنانا تھا اس کے کمرے کے باہر وہ بھی بنا دیا. اب ذرا ٹرائل پہ بھی تو دھیان دے دو، کچھ تیاری بھی کر لو اس کی. تو جج صاحب نے بڑے اہم ریمارکس دیے کہ آپ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تو کر رہے ہیں. پھر یہی پچھلے 81 دن سے ہو رہا ہے، اور اسی طرح اپنے اگلے 81 دن کرتے رہنا، اور اپنے وکل کو آپ نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے رکھنا. جس دن اس نے اپنے وکیل بدلے، یہ بہتر وکیل آ گئے پروفیشنل، تو شاید اس کی بھی سنی جائے. ابھی تو اس کی کوئی امید نہیں ہے. اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.